مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان سے تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ کسی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی، انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ شراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر کسی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ کسی نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، بھائیو ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ سقایا، اس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے، چاہے زمزم پٹ چکا تھا اس لیے پانی کم یاب بھی تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیز وغیرہ کا بھی انتظام اس کے سپرد تھا جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ رفادہ، قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی، اس کے ذمہ اسی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبہ کا کلید بردار بھی ہوتا۔ کعبہ سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سماتا، سمجھتا کہ گویا اسے کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب کسی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داری کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبد الدار کے سپرد کر دیے۔ یہ کسی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبد الدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ کسی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف، چونکہ ان کی اولاد اثر اور سوخ میں عبد الدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کے چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبد الدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں، اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہی نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔
حشم کے معنی ہیں چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلہ میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رداد پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا اس کا نام سلمہ ہے اور باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہتے رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئی اور وہاں اس کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزرے، پھر ایک سال گرمی کا تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ ہی ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے، لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے، یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ میں لائیں کہ یہیں ان کا ددیال تھا، یہیں باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھو دیکھو خود اس کو، اس کی کیا خواہش ہے؟ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجہ پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب غلام مطلب ہو گئے۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سقائیہ اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا اور کعبہ کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی، لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہم ہی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا اور انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ بھی کی جس میں میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا، لہٰذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو بن نہ پڑا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھے ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا۔
یہ سن کر عبد المطلب نے کہا اچھا، تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر وہ رواں نہ ہو جائے اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتے ہی یکا یک یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر، اور پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی جس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبہ کے وہ نذرانے بھی ملے، نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبہ کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے تھے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا اچھا، تو الگ الگ تیروں پہ اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ لکھ کر باپ کے پاس لے آئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجہ حبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کو پسند ہے اور پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ اصاف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کے 2 بڑے دیوتا تھے۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا اور آنگن فن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بولے میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے اور اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کرہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام کرہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کرہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکالا، 10 مزید بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا فدیے کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو کرہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی، مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ کرہ ڈلوا دیا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔